آپ تو 1993 سے رہ رہے ہیں، کیا ہو گیا آپ کو 2022 آ گیا؟ نہیں میں وہی بتا رہا ہوں. اب آپ نے یہاں پہ پک کرنا ہوتا ہے، یا آپ ابھی وہ بات کر رہے تھے ہمارے دوست شاہ خاور صاحب، ہمارے بڑے اچھے دوست خاور صاحب، شاہ خاور صاحب، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جناب کی ٹیم وہی ہے. تو مجھے نا پیرٹس آف دا کیریبین یاد آ گیا، مووی آ گئی. جب کیپٹن آف دا شپ بدلتا ہے نا سر، جب بغاوت ہوتی ہے اور نیا کیپٹن آتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ آج کے بعد یہی ٹیم ہوگی، جیسے میں ان کو کہوں گا اسی کے مطابق شپ کی ڈائریکشن بھی ہوگی. لیکن آپ کو سوال اٹھانا نہیں چاہیے، بڑی سیریس کنسلٹیشن کے بعد یہ چیئرمین نیب لگے ہیں پرائم منسٹر پی ایم ایل این کے، اور راجہ ریاض صاحب اپوزیشن کے لیڈر تھے. اس لیول پہ کنسلٹیشن کے بعد آفتاب سلطان جیسے نیوٹرل آدمی کو لگایا ہے، آفتاب جو نیوٹرل لگایا جنہوں نے ایس ڈی جی آئی بھی بہت زیادہ سرو کیا پی ایم ایل این کو، تو آپ کچھ کویسچن مارک غلط بات. عمران خان صاحب کو اٹھا لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے فار دا چینج. عمران خان صاحب سے آپ آج قوم کو پوچھنا نہیں چاہیے آپ کیوں ہاؤس سے نکل گئے؟ آج آپ بیٹھے ہوتے تو آپ وہاں پہ اس طرح آ کے کسی چیئرمین کو نہ لگنے دیتے جو آپ سمجھتے ہیں ہاؤس آف شریف کے قریب. تقریریں تو بڑی فرما رہے ہیں، اب وہاں پہ تقریریں بھی کر رہے ہیں. جب موقع تھا کہ کانسٹیٹیوشنلی طور پر روک سکتے تھے اس کے نئے چیئرمین نیب کے اپوائنٹمنٹ کو روک سے جا سکتا تھا. اگر ہاؤس میں ہوتے تو اگر ہاؤس میں ہوتے اس وقت آپ آگے نعرے مارتے انقلاب کے نام پہ، انقلاب زندہ باد، یہاں پہ بال شاویک آ رہے ہیں، سوشلسٹ آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ آ رہے ہیں. جہاں پہ آپ کو لڑائی لڑنی چاہیے تھی اس عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، وہاں پہ لڑتے نہیں ہیں. بہر جلسوں میں آ جاتے ہیں سر، جلسے جلوسوں میں آ کے آپ بیٹھ کے پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں کہ اب ہم یہ دیکھیں نیب چیئرمین آ گیا، فلان آ گیا. ابھی کرتے ہیں اس پہ بات، اس پہ بات کرتے ہیں. ڈیوٹی تھی، آپ نے ڈیوٹی پوری کیوں نہیں؟ حبیب اکرم صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے فیصلے کو؟ ہوائیں بدل گئیں، کیا آگے جا رہا ہے؟ ایک سوال میں شامی صاحب سے بھی کہہ رہا تھا، فیصلے پہ تو جو بات کریں گے، جو نظر آ رہا تھا کہ عمران خان ابھی ٹال رہے ہیں اپنے فیصلے کو، لانگ مارچ کو، کم از کم نومبر کے فیصلے تک. لیکن کل میرے شو میں اسد عمر نے آ کے کہا کیٹیگوریکلی، میں ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی نومبر والی اپوائنٹمنٹ، چیف کی اپوائنٹمنٹ کے فیصلے سے پہلے وہ اناؤنس کریں گے اپنا لانگ مارچ کا فائنل فیصلہ، کب، کیسے، کس طرح. آپ کے خیال میں جو اب ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، نظر آ رہا ہے کلیئر ایک فضا بن گئی ہے اور رخ جو سا ہے ہواؤں کا وہ جا رہا ہے پی ایم ایل این کی طرف، کم از کم پاور پالیٹکس کی جو ہوائیں ہیں. کیا عمران خان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اب یا آئدر اور فیصلہ کریں یا وہ آ جائیں اسمبلی میں یا لانگ مارچ کریں؟ کیا مجبور کیا جا رہا ہے یا کوئی ڈیل ہو گئی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ پہلے کریٹ کر دی جائے ان کے لیے اور پھر ارلی الیکشنز پہ طے کر جائیں دونوں پارٹیز؟ دیکھیں اس فیصلے کو ابھی جس انداز سے آپ نے بتایا ہے اور کھول کے آپ نے اور رؤف کلاسرا صاحب نے بتایا ہے، تو ہمارے یہ دراصل ایک تسلسل ہے کہ پاکستان میں بہت سارے فیصلے اور بلکہ فیصلے نہیں، دراصل پاکستان کے اندر کئی دفعہ قانون جو ہے وہ حالات کو دیکھ کے اپنا راستہ بناتا ہے، اور جب حالات ایک طرف کے ہوں تو پھر قانون اس راستے پہ چل پڑتا ہے، بصورت دیگر قانون کسی اور راستے پہ چل پڑتا ہے. تو پاکستان کے بہت سارے تاریخ کے اندر ایسے فیصلے ہیں جو دراصل حالات کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ قانون نے کوئی اپنا راستہ اختیار کیا. تو بہرحال اس فیصلے سے بھی یہ اندازہ لگانا کہ حالات کے رخ کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور بڑا درست اندازہ ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمیشہ فیصلے یعنی ایک اس طرح پہلے فیصلے ہوں، رہائی ہو اور کہیں بند کمرے میں کوئی ڈیل ہو اور اس ڈیل کے نتیجے میں کیا یقینی طور پہ اقتدار مل جائے گا؟ کیا یہ اب پاسبل رہا ہے؟ میری آپ اس کو خوشگمانی کہہ لیجئے مالک صاحب، مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید اب یہ کرنا اگر امپاسبل ہے نہیں ہے تو کم از کم بہت مشکل ضرور ہو چکا ہے کہ آپ پاور پالیٹکس. وہ آئی ایگری ود یو، نہیں لیکن اس میں ایک بات ہے نا حبیب، میں ہمیشہ یہ آرگیو کرتا ہوں کہ پاور پالیٹکس کی سٹیج پہ تک لے جانے کے لیے عمران خان کو پہلے پاپولر پالیٹکس کی سٹیج تک لے جانے کے لیے پہلے پاور پالیٹکس کی مائن فیلڈ سے گزرنا ہے. اور یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں یہ پاور پالیٹکس کی مائن فیلڈ میں ہو رہی ہیں. اس کو نیویگیٹ کریں گے، مطلب کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ نیویگیٹ کرنے، اگر ایک طرف وہ ایکس اینڈ وائی کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں جلسوں میں اور کہتے ہیں ایکس کا فون آئے، وائی کا فون آئے، آپ اس کو آگے سے دھمکائیں، تو اسی سانس میں ایکس اینڈ وائی کے باس کی ایکسٹینشن کی بات بھی کرتے ہیں. ایک طرف بات کرتے ہیں کہ بس اب لانگ مارچ ہے، پھر کہتے ہیں کہ میں فائنل لانگ مارچ دوں گا مگر جب میں سمجھوں گا ٹائیگر اینڈ ٹائگریسز تیار ہوں گے. وہ ہمیں بھی پتا ہے ٹائیگر اینڈ ٹائگریسز اسی دن تیار ہوں گے جس دن عمران خان صاحب فیصلہ کر لیں گے کہ آئدر اور کا میرا فیصلہ ہے. میرا سوال یہ تھا، کیا آپ کے خیال میں یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ عمران خان کو اب مجبور کرنے کی کوشش ہے پاور پالیٹکس کی لیول پہ
کہ یا تو وہ آ جائے جیسے انہوں نے ایک پھینکا تھا سافٹ بال کہ اگر میرا سائفر والا معاملہ پارلیمان میں انویسٹیگیٹ کرے تو ہم واپس بھی آ سکتے ہیں. وہ انہوں نے ایک سافٹ بال پھینکا تھا. تو یا تو پارلیمان میں آ جائیں یا پھر وہ کریں اور جوڑا پنجابی میں کہتے ہیں کٹا کٹی کاٹنا ہو کاٹ لو. تو یہ کیا یہ ادھر جا رہی ہیں چیزیں آئدر اور کی طرف؟ جا تو اسی طرف رہی ہیں. میں آپ کے انالیسس سے متفق ہوں براڈلی, لیکن میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کسی ریئیکشن میں آ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے مثال کے طور پہ اسی واقعے کے ریئیکشن میں یا اس طرح کے کسی اور واقعے کے ریئیکشن میں اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں لانگ مارچ کی کال دینی چاہیے یا وہ انہیں اسلام آباد کے جا کے دروازے بند کر دینے چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی درست فیصلہ نہیں ہوگا. جیسا ابھی آپ نے کہا کہ عمران خان نے پاپولر پالیٹکس میں اپنی جگہ بنا لی ہے اور ابھی ریسنٹلی جو ہونے والے الیکشنز ہیں انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے, مختلف قسم کے سرویز یہ ثابت کر رہے ہیں اور ہم سب کا جو سماجی تجربہ ہے وہ بھی اسی طرف لیڈ کر رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عمران خان کی جو گفتگو کا دوسرا حصہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ عمران خان اس وقت ہمارے پولیٹیکل اسپیکٹرم کی واحد پارٹی ہے جو یہ علل اعلان کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کر حکومت چلانا ہے. یعنی وہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو ایک حریف کے طور پہ نہیں دیکھ رہے بلکہ مستقبل میں ایک حلیف کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے اگر آپ موجودہ پی ڈی ایم پلس جو ادر پارٹیز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وقتی طور پر ہاتھ ملائے ہوئے ہیں, ادروائز اب ماضی ان کا گواہ ہے کہ یہ حریف کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو جو ہمارے جو پولیٹیکل سپورٹ اگر اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے, ٹرو پولیٹیکل سپورٹ چاہیے, تو وہ دراصل عمران خان ہی اپنے بیانیے کی صورت میں دے رہے ہیں. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی آج جو سپورٹ کر رہے ہیں اور پھر پاپولر پالیٹکس کو ملا کے اگر یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں اور کل یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں تو کیا آپ کے پروگرام میں ان کا یہی شارٹس نہیں چل رہے ہوں گے, یہی ان کے کلپس نہیں چل رہے ہوں گے کہ آپ تو اسٹیبلشمنٹ کی بڑی تعریف شارٹس تو ہم ہر ایک کیا چلاتے ہیں, کسی کو کیا فرق پڑتا ہے, اس سے کس کے فیصلے بدلتے ہیں؟ کیا آپ نے عمران خان کے نہیں چلائے, میاں صاحب کے نہیں چلائے, مریم صاحبہ کے نہیں چلائے, کس کے ہم نے شارٹس نہیں چلائے؟ چلاتے ہیں آپ بھی خوش ہم بھی خوش, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یس عمران کو دھکا اس طرف دیا جا رہا ہے کہ عمران صاحب ٹکر مارے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ انہیں ٹکر مارنے سے گریز کرنا چاہیے. اچھا میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں دونوں کے لیے کیونکہ میں نے ایک بریک لینی ہے. سوال سینسٹیو ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے ہم نومبر کی طرف جا رہے ہیں, اب سپٹمبر ختم ہونے والا ہے, اکتوبر کہہ رہے ہیں کہ شاید ایسے فیصلے ہو جائیں اکتوبر کے اندر ہی, اچانک بہت زیادہ ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہیں. آڈیو لیک شروع ہو گئی ہیں, جوڈیشل موومنٹ شروع ہو گئی ہے, ڈار صاحب واپس کوشر ہو کے واپس آ گئے ہیں, میاں صاحب کے آنے کی باتیں ہو گئی ہیں. ساری باتوں کا محور پولیٹیکل ایرینا کی طرف چل گیا ہے. اور جو آج سے کچھ دن پہلے تک بحث چلتی تھی کہ اپوائنٹمنٹ سے ہر چیز بات, اور کوئی رہ رہا ہے جا رہا ہے, کون آ رہا ہے, عمران خان کس سے گھبرا رہے ہیں, سڈنلی وہ سارا سینٹرل ڈیبیٹ ہٹ گئی ہے. کیا یہ بائی چانس ہو رہا ہے یا دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس؟ کیا یہ سارے